کریں گے کہ کچھ سوالات بھی لے لیں، کیونکہ ہمارے میڈیا کی طرف سے یہ ایڈوائز آئی ہے کہ منیر صاحب سے پہلے گفتگو کروانا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی سوال لینا ہوگا تو انشاءاللہ سوال لے لیں گے۔ محترم امیر جماعت اسلامی کراچی منیر ظفر خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں اپنے میڈیا کے دوستوں، کیمرہ مین حضرات، لوکل باڈی رپورٹر ایسوسی ایشن کے صدر تنویر صاحب، عمران شاہ صاحب اور دیگر جو ہمارے ساتھی ہیں، تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج ہماری دعوت پر یہاں تشریف لائے۔ ابتداً تعارف ہو چکا ہے، ہماری کراچی کی ٹیم ہے، اور اسی طرح ہمارے ٹاؤن چیئرمین، وائس چیئرمین آج کی اس پوری نشست میں موجود ہیں۔ شہر کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، 3.5 کروڑ آبادی رکھنے والا شہر، پاکستان کی معیشت میں کلیدی کردار اگر کسی شہر کا ہے تو وہ کراچی کا ہے، اور یہ بات وجہ ہے کہ کراچی چلتا ہے تو پورا پاکستان آگے بڑھتا ہے۔ اگر پاکستان کی معیشت میں انکم ٹیکس کا حساب لگایا جائے تو کراچی 42% ٹیکس ادا کر رہا ہے۔ 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، پورٹ سٹی ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح ریونیو 60% ریونیو فیڈرل کا کراچی جنریٹ کرتا ہے، اور صوبے کا 96% ریونیو کراچی سے کلیکٹ ہوتا ہے۔ یہ ہے کراچی شہر کی اہمیت۔ پوری دنیا کے اگر ممالک کا جائزہ لیا جائے تو ان ممالک میں 100 سے زائد ممالک ایسے ہیں کہ جن سے بڑا شہر آبادی کے لحاظ سے کراچی ہے، لیکن جو صورتحال ہے ابھی میرے سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب اپوزیشن لیڈر آپ نے رکھی ہے کہ اس وقت اس شہر کو کس طرح چلایا جا رہا ہے، اور ایک جھلک قاضی سید صدر الدین صاحب نے بھی آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ ایک طرف KMC ہے، اس کا پورا نظام ہے، اور دوسری طرف جماعت اسلامی کے الیکٹڈ یہ 9 ممبران ہیں، 9 ٹاؤنز ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ ان 10 سے 11 مہینے کے اندر کس طرح شب و روز محنت کر کے اس بات کی کوشش کی ہے، اور اس بات کو سچ بھی ثابت کیا ہے کہ جو بات حافظ نعیم الرحمن صاحب نے کہی تھی کہ ہم صرف دعوے نہیں کرتے بلکہ ہم اپنے اختیارات اور اپنے وسائل سے بڑھ کر جو ہے وہ خدمت کا فریضہ انجام دیں گے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح اس مختصر سی مدت میں 100 سے زائد پارکوں کا ڈیولپ کرنا، تقریباً 31-32 تعلیمی اداروں کو ماڈل تعلیمی ادارے کی جانب لے جانے کی پیش قدمی کرنا، اور یہ تو صرف ایک پہلو ہے انہی تعلیمی اداروں میں کہ جہاں بچے نہیں آتے تھے، جہاں کی ظاہری کیفیت ایسی تھی کہ جہاں اساتذہ کرام بھی نہیں آتے تھے، چھوٹی سی کوشش کے نتیجے میں آج انرولمنٹ کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ گلبرگ میں، گلشن اقبال میں، نارتھ ناظم آباد، لیاقت آباد، جتنے بھی ہمارے ٹاؤن ہیں، سارے ٹاؤنز کے اندر الحمدللہ تھوڑی سی ایفرٹس کے نتیجے کے اندر وہ بہت سے بچے کے جو تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہو پاتے، صرف اس وجہ سے کہ ان کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ تو حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے پاس تو بہت محدود وسائل محدود ہیں، ہمارے پاس اسکول بھی محدود ہیں۔ اب اگر گلشن ٹاؤن ہے، 2 بلڈنگوں میں 6 اسکول ہیں اور یہی سب کچھ ہیں، اور پہلے ہی سال گلشن ٹاؤن نے اگر ان 6 اسکولز کو جو 2 بلڈنگوں میں موجود ہیں الحمدللہ رینوویٹ کیا ہے، اس کے نتیجے میں 35% انرولمنٹ میں اضافہ ہوا۔ ساری بات ایک اچیومنٹ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں شہر میں اوپن ایئر جم کا تصور دینا،
روڈ سائڈ جنگل کا تصور دینا، اربن فارسٹ کا تصور دینا، پارکس ڈیولپ کرنا، کھیلوں کے میدان بنانا، پیور بلاکس لگانا، 38,000 سے زائد اسٹریٹ لائٹس کے ذریعے گلیوں کو روشن کرنے کا کام کرنا، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ جو مختصر وقت میں الحمدللہ ہماری ٹیم نے انجام دیا ہے۔ تو صرف یہ دعوے نہیں تھے، یہ وعدے نہیں تھے، اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی نے عوام کی معاونت کے ساتھ، کوارڈینیشن کے ساتھ ان سارے کاموں کو انجام دیا ہے۔ اسی کے نتیجے میں ہمارے قدم آگے بڑھے ہیں۔ لیکن دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ اگر 1973 کے آئین میں جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور ان کی کیبنٹ نے آئین اپروو کیا، اس میں لوکل گورنمنٹ کا تصور تھا، تو آج پیپلز پارٹی اس سے بھی پیچھے ہٹ گئی ہے۔ جو اس کے بانی، اس کے رہنما ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا، 1973 کا آئین اگر اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر ہی موجود ہے، لوکل گورنمنٹ کا تصور موجود ہے، جس کے اندر سارے اختیارات مقامی حکومتوں کے پاس ہیں، جس کا تذکرہ ہوا کہ 2001 سے لے کر پھر 2009 تک یہ مقامی حکومتیں رہیں۔ سارے ادارے ٹاؤنز کی کوارڈینیشن کے ساتھ ٹاؤنز کی ماتحتی میں چلتے تھے، انتظامی اختیارات بھی موجود تھے، فائنینشیل اختیارات بھی موجود تھے، جو دراصل اس میگا میٹروپولیٹن شہر کی ضرورت ہے، جس کو بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کی حکومت نظر انداز کر رہی ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے پچھلے 15 مہینے 19 جون کو ٹاؤن چیئرمین نے حلف اٹھایا، اسی طرح قابض میئر مرتضی وہاب صاحب نے حلف اٹھایا، لیکن ان 15 مہینوں میں جو کیفیت ہے اس شہر کی، جو اس کا پورا انفراسٹرکچر ہے، ایک کام تو وہ ہے جو ٹاؤنز نے اپنی گلی محلوں کے اندر آبادیوں میں کیا ہے، لیکن جو مجموعی انفراسٹرکچر ہے، تباہ حال انفراسٹرکچر۔ جب جب بارشیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں کس کرب سے اس شہر کے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹی سڑکیں ہیں، بہتے گٹر، اور صرف وعدے ہیں، دعوے ہیں۔ عملاً صورتحال یہ ہے کہ جو سڑکیں بنائی گئی تھیں وہ سڑکیں بھی ٹوٹ گئی ہیں۔ اور جب نوٹس لیا گیا سی ایم صاحب کی جانب سے، مرتضی وہاب صاحب کی جانب سے نوٹس لیا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر رپورٹ کیا جائے، آج 50 دن سے زائد گزر گئے ہیں، نہ کلک کی جانب سے کوئی جواب ہے اور نہ محکمہ انجینئرنگ کے ایم سی کی جانب سے کوئی جواب ہے۔ ابھی تو یہی ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہا کہ ذمہ داری کس کی تھی۔ اب ایک شہر کہ جہاں لوگ شہر کے ایک حصے سے نکلتے ہیں صبح میں اور دوسرے حصے میں جاتے ہیں، اور کم و بیش 50 سے 60% نوکر پیشہ لوگ شہر کے ایک حصے سے پرانے شہر کی جانب، صدر ٹاور کی جانب جاتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں حال کیا ہے۔ ان کاروباری اداروں کا کیا حال ہے جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں، پورے ملک کو چلاتے ہیں؟ ہے کوئی پوچھنے والا؟ کہیں نظر آتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت جو 16 سال سے متواتر اس صوبے پر براجمان ہے، لیکن صوبے کو دینا کچھ نہیں جانتے؟ تذکرہ آیا کلک پروجیکٹس کا، کراچی واٹر اینڈ سیوریج انفورسمنٹ پروگرام، $1.6 بلین اس پروگرام کے لیے رکھے گئے، 40% ورلڈ بینک نے ادا کیے، 40% ایشین انفراسٹرکچر بینک نے ادا کیے، 20% سندھ گورنمنٹ نے اس میں رکھے۔ 12 سال پر مشتمل یہ پروگرام 2019 میں شروع ہوا۔ کوئی یہ بتائے کہ یہ پروگرام چل کہاں رہا ہے؟ کہیں خلا میں چل رہا ہے؟ کس جگہ یہ پروگرام چل رہا ہے؟ اور کرنا کیا تھا اس پروگرام کے ذریعے؟ اس پروگرام کے 4 فیزز میں پہلا مرحلہ 2019 سے لے کر 2024 تک تھا، جو گزر چکا ہے، 5 سال پر مشتمل۔ اس میں نکاسی آب کی، فراہمی آب کی لائنیں،
ان کو بہتر بنانا تھا. پورے شہر میں جو جس طرح کا اسٹرکچر ہے عملاً کچھ نظر نہیں آتا. وہ صورتحال ہے. بعض علاقوں میں آپ چلے جائیے, کیفیت یہ ہے کہ جب پانی آتا ہے تو سڑکوں پہ پانی بہ رہا ہوتا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پانی آ گیا ہے. سیوریج کی صورتحال یہ ہے کہ اگر میں تذکرہ کروں کہ نئی کراچی کا ایک سیکٹر 3 ابھی پچھلے دنوں بارشیں ہوئیں, بہت تذکرہ ہوا, 1500 گھر ہیں. مولانا شوکت علی کے نام سے ایک اسکول ہے, آپ دیکھیے مولانا شوکت علی کے نام سے منسوب ایک اسکول, پورا پانی سے اس کا گراؤنڈ بھرا ہوا ہے. 1500 گھر ڈوب گئے. صوبائی حکومت جس کے ذمہ یہ کام ہے, مرتضیٰ وہاب صاحب جو چیئرمین ہیں واٹر اینڈ سیوریج کے, ان کے پاس درخواستیں بھیجی جاتی رہیں کہ کسی طرح لوگوں کا ہاتھ تھاما جائے, لوگوں کو اس مشکل سے نکالا جائے. یہ تو ایک دیکھ کا ایک شامل ہے, پورے شہر کی یہ کیفیت ہے. یہی صورتحال آپ دیکھیں کہ پانی کی صورتحال یہی ہے اس شہر کی, کہ پانی کا پروجیکٹ K4 2005 میں نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں K3 مکمل ہوا, K4 پہ کی فیسلٹی پہ کام ہوا, اور آج 2005 سے 2024 آ گیا, 19 سال گزر گئے. پروجیکٹ کاسٹ بڑھتی گئی لیکن نہیں ہوا کام, تو کراچی کے پانی کے نظام میں ایک بوند قطرے کا اضافہ نہیں ہوا. جو پروجیکٹ 650 ملین گیلن پانی ڈیلی کے لیے بنایا گیا تھا, وہ کم کر کے